was لقى هنس کلام ہے تو شارع ملک فہد کتنے حاجی میں نہ بٹھا دی میں علی نے ابھی مجھے پتا چلا واقعی گاڑی کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کیونکہ سلام کا جواب ہی نہیں آ رہا تھا. اچھا حجاج کرام، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی دعا فرمایا کرتے تھے. آپ سب سے التجا ہے میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیں تاکہ ہمارا سفر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ زی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. حجاج کرام، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا. اس کی اجازت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے. بلا شبہ ہم نے اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. آج میرا تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو پھر بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کروں. پہلے صبح 4 حاجی میرے ساتھ ناراض ہو گیا، آج واللہ دل ہی دکھ ہو رہا ہے، لیکن ان کا لہجہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے صبح پہلے آتے سمے انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی نہیں اچھی، آپ تاخیر سے آئے. 7 بجے کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے خود تاخیر سے اترے اور کہہ رہے آپ تاخیر سے آئے. پھر گاڑی کے اندر دیکھیں حاجیوں نے مجھے کہا کہ ہم حرم کے اندر ہیں، ان کا بزرگ گم ہو گیا تھا تو وہ ان کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے. جیسا حاجی کہہ رہے تھے میں تو کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہے 2 منٹ میں آ رہے 2 منٹ، اسی طرح ان کا ویٹ کر رہے تھے. تو اسی لیے وہ 4 حاجی ناراض ہو کے اتر گئے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی چیز ہے صبر کرنا. سب سے بڑی چیز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں صبر کرنا. صبر سے یاد آیا کہ اگر صبر کر سیکھنا ہے تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیں، جن کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر جب لٹایا گیا تو اوپر پتھر باندھ کر رکھ دیے جاتے تھے
کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہل نہ سکیں، اور جب بھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دین اسلام کا سہارا نہیں چھوڑنے والے، تو ان کو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر چلایا جاتا. انگارے ابلتے ہوئے تھے جن کے اوپر ان کو پیدل چلایا جاتا، لیکن پھر بھی دین اسلام کا سہارا نہ چھوڑا. اس کو کہتے صبر کا دامن تھام لیا. اور جب پھر بھی صبر نہ آیا ان کو، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کے اوپر انگارے رکھ رکھ کر توتلا کر دیا، اور پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اتنی سزائیں دینے کے بعد بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کا سہارا نہیں چھوڑنے والے، تب جا کے آزاد کر دیا گیا. اور صبر کا پھل کیا ملا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو مکہ مکرمہ کی پاک گلیوں میں تھے، لیکن ان کے چلنے کی جو پاؤں کی آہٹ کی آواز تھی وہ عرش مولا پر سنائی دیتی تھی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے. ایک جگہ ایک مقام پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. ارشاد فرماتے ہیں جبریل ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کون ہے جس کے چلنے کی پاؤں کی آہٹ کی آواز مجھے سنائی دے رہی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ تو تیسرا کوئی نہیں، یہ آپ کا عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے تو مکہ مکرمہ کی پاک گلیوں میں، لیکن ان کے جو چلنے کی پاؤں کی آہٹ کی آواز ہے وہ عرش مولا پر سنائی دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آ کر سب سے پہلے صبر کا دامن تھام لیں. اس جگہ اس مقام پر صبر کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو صبر کر جاتے ہیں وہی یہاں سے کامیاب ہو کر جاتے ہیں. کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ میرے مدینے میں آئے اور بعد میں عمرہ کرنے کے لیے جائے، وہ اپنے اندر ایک تبدیلی اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائے. اور جب تک انسان اپنے آپ کو تبدیل، اپنی سوچ کو تبدیل کر کے یہاں سے نہیں جائے گا، اس کو عمرہ یا حج بھی قبول نہیں ہوگا. تبدیلی کا مطلب اپنی سوچ، اپنے مائنڈ، اپنے آپ کو تبدیل کرنا. کس طرح؟ اگر آپ عمرہ حج کرنے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، عمرہ حج کرنے کے بعد چھوڑ دو. اگر عمرہ حج کرنے سے پہلے غیبت کرتے تھے، عمرہ حج کرنے کے بعد چھوڑ دو. اگر عمرہ حج کرنے کے پہلے کسی کی چگلی چگاری کرتے تھے، عمرہ حج کرنے کے بعد چھوڑ دو. اگر آپ عمرہ حج کرنے سے پہلے آپ کے اندر صبر نہیں تھا، عمرہ حج کرنے کے بعد کم سے کم صبر کر لو. اگر عمرہ حج کرنے سے پہلے آپ 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، عمرہ حج کرنے کے بعد 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار آپ کو دیکھیں کہ جب سے یہ عمرہ کر کے آیا ہے یہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہے، اس کے اندر صبر آ چکا ہے، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ کسی کی چگلی نہیں کرتا، یہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا. اس کے اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے. اور جب لوگ آپ کے اندر تبدیلی دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات کو آپ کی یہ بات ادا پسند آ جائے گی، اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا. حجاج کرام انشاءاللہ ابھی ہم جس جگہ جس مقام پر پہنچ چکے ہیں یہ غزوہ خندق کا مقام ہے، بالکل آپ کی سیدھے ہاتھ کی جانب ہے. اس جگہ اس مقام پر جہاں پر آپ کی گاڑی جا رہی ہے، اس جگہ اس مقام پر خندق کھودی گئی تھی، اور آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب مشرکین مکہ تھے، اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعداد تھی. اس جگہ اس مقام پر ہم نے ایک گروپ کی شکل میں نیچے جانا ہے. اس جگہ اس مقام پر نیچے کھڑا ہو کے آپ کو گائیڈ کروں گا. اس جگہ اس مقام پر 7 صحابہ کرام کے خیمے مبارک ہیں، ان کے متعلق بتایا جائے گا. اس جگہ پر خندق کہاں کھودی گئی تھی، اس جگہ اس مقام سے مسجد نبوی کس طرف ہے، اور خندق کہاں سے لے کر کہاں تک کھودی گئی تھی، اور اس جگہ اس مقام پر کس کس صحابہ اکرام کا خیمہ مبارک موجود تھا جنگ کے دوران. آپ کو انشاءاللہ ایک گروپ کی شکل میں نیچے اتر کے کھڑا ہو کے گائیڈ کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کی زیارت کی فضیلت، اہمیت کا احساس بھی ہو جائے یہ کتنی بڑی زیارت ہے. اور اسی لیے گروپ کی شکل میں ایک نیچے آ جائیں اور نیچے کھڑا ہو کے انشاءاللہ یہاں پر آپ کو گائیڈ کروں گا.